علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے، ایک واقعہ، حاجیوں کا قافلہ روانہ تھا اور کوفہ تک پہنچے، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے غسل کفن کر کے ان کے لیے قبر کھودی تاکہ دفن کر دیے جائیں۔ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا کی شکل میں قبر کے اندر موجود تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید قبر غلط جگہ کھدا گئی، سانپ کا بل تھا اور وہیں پر ہم نے قبر کھود دیا، اس لیے وہاں سانپ مل گیا، لہذا وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر کھودی گئی، وہاں پر بھی وہی سانپ موجود تھا۔ تیسری جگہ کھودی گئی، وہی سانپ موجود تھا۔ چوتھی پانچویں مرتبہ کھودی گئی، ہر جگہ پر وہی سانپ موجود تھا۔ قافلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ کون ہوئے؟ عباس چچا اور عبداللہ آپ کے بھائی، آپ کے چچیرے بھائی، یعنی گھر کے صحابی موجود تھے۔ لوگوں نے جا کر ان سے مسئلہ دریافت کیا، ان سے واقعہ بیان کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ کے حاضر باش تھے اور باتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر پورے زمین میں ان کے لیے قبر کھود دو تو وہاں اس سانپ کو تم ضرور پاؤ گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سانپ نہیں ہے، یہ ان کا کوئی برا عمل ہے جو سانپ کی شکل میں ان کی قبر میں منتظر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت پھر کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو اسی حال میں دفن کرنا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے اسی حال میں ان کو دفن کیا اور حج کے لیے چلے گئے۔ واپس جب اپنے وطن آئے تو اس آدمی کے بارے میں ان کے گھر والوں سے جا کر دریافت کرنا شروع کیا کہ اس کا عمل کیا تھا، اس کی برائی کیا تھی۔ گھر والے کچھ بتا نہیں سکے کہ نہیں، بہتر آدمی تھا، پابند آدمی تھا، صحیح تھا، مگر اس کی بیوی نے ایک بات بتلائی۔ کیا بتلایا؟ کہ یہ غلہ فروش تھا، گیہوں، چاول، جو غلے ہوتے ہیں، غلہ بیچا کرتا تھا، تو گھر کی ضروریات کے لیے بوروں سے غلے نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ پر بھوسے بھر دیتا تھا تاکہ بوری کا وزن پورا ہو جائے۔ یہ اس کا عمل تھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ امانت میں خیانت کا یہ بدلہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے شرح الصدور کے اندر نقل فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ امانت میں خیانت کی یہ سزا، یہ کوئی حیرت انگیز اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں یہ عرض کر سکتے ہیں تو امتی کے بارے میں بدرجہ اولا یہ چیز قرین قیاس ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، آج ہم سوچیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا ہم امانتوں کو جانتے ہیں؟ کیا ہم امانت جیسے اہم ترین، نازک اور ضروری مسئلے سے واقف ہیں؟